السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا واحد رب العالمین ہے۔ اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ قل ھو اللہ احد، ساری کی ساری تعریفات اس رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج کر یہ دین تکمیل کر دیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، کوئی آدمی اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دین نہیں پہنچا، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں پہنچے، کہ مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دین واضح حتیٰ کہ پوری امت تک پہنچ چکا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے، نیکی ہے، اپنی امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ آج اسی ضمن کے حوالے سے ہم اپنے دوستوں کو، جو انسان کا حقیقی ابدی، جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے، جو انسان کا ازل سے لے کر قیامت تک جو اس کا دشمن ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے، کیسے کیسے حملہ کرتا ہے، کن کن طریقوں سے حملہ کرتا ہے، اور کون سے ایسے خاص مواقع ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سفید ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، چاہے دنیا کے جس مرضی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، کوئی بھی اگر یہ چند اعمال کرے تو اس کا ابلی دشمن شیطان اسے بھاگ جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے دل میں جو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ وسوسے بھی پیدا نہیں کر سکتا، ایسے بھاگتا ہے جیسے انسان کو دیکھ کر، جیسے اذان کی آواز سن کر دور دراز بھاگ جاتا ہے، جیسے اس کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے۔ اتنا کمزور ہے انسان کا دشمن۔ کمزور کیسے ہے؟ کس طرح کمزور کیا جا سکتا ہے اس کو؟ چند آپ سامعین کے سامنے معلومات بیان کروں گا کہ انسان کا جو دشمن شیطان ہے، کس طریقے سے اس کو بگایا جا سکتا ہے تاکہ انسان خالص طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ وسوسے بھی پیدا نہ کر سکے۔ آج ان چند اہم 4-5 چیزوں کا ذکر کروں گا، شیطان کیسے بھاگتا ہے۔ اگر آپ سامعین، سننے والے میرے بھائی اور بہن، نوجوان، بزرگ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا تقریباً اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب سمپل آپ دیکھ لیں، جب ہم کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعد میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیسا انمول وظیفہ ہے یہ۔ آج ان 4 چیزوں کا اپنے سامعین کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے دوست احباب ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، موقع پر ان کو پڑھتے رہیں گے تو یقیناً آپ دنیا میں رہ کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔
سب سے پہلے شیطان کن طریقوں سے بھاگتا ہے؟ ان میں سے سب سے نمبر 1 وہ چیز ہے شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ جب انسان کوئی مخلص آدمی یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو حقیقت اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سب کو بچا لیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قریب آؤ۔ اللہ کے جتنا ہم قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہماری مدد کریں گے، بلکہ اس سے زیادہ کریں گے اللہ رب العزت ہماری مدد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ شیطان کو سب سے پہلے نمبر 1 بھگانے کا طریقہ یہ ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ کیا پڑھا جائے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ کوئی بھی کام شروع کریں، خصوصاً بالخصوص آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم ایسا کون سا عمل کریں جن سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ نمبر 2 دوسرا طریقہ ہے جب اذان ہوتی ہے۔ اگر ہم اذان نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت آپ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے آپ اس کی بات کا جواب لازمی دیں۔ جب تک آپ جواب دیتے رہیں گے شیطان بھاگتا جائے گا، وہ آپ کو نظر تک نہیں آئے گا، ویسے بھی نظر آتا ہی نہیں، لیکن جو دل میں وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ برائی کا کام کرو، آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی جائے۔ نمبر 2 جب اذان ہوتی ہے اس وقت شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں صبح و شام کے، ان کو لازمی پڑھا کریں، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق اذکار تھے، صبح ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعا پڑھتے، شام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی دعا پڑھتے، جب کھانا کھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، کھانا سے فارغ ہوتے تو کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے، آپ بھی وہ دعا پڑھا کریں۔ اس طرح جب بارش ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھتے۔ اس طرح معمول کے مطابق اذکار پڑھیں گے شیطان بھاگتا جائے گا۔ انسان کی زندگی بہت آسان ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے صبح شام کے اذکار کریں گے تو حقیقت میں شیطان ہمارے پاس ہی نہیں آئے گا۔ ہمیں جو ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے وہ وسوسے پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے نور کی طاقت ہو، اللہ رب العزت کے ذکر کی طاقت ہو، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہو تو اللہ رب العزت انسان کو وہ روشنی، وہ ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ شیطان وہ روشنی دے کر بھاگ جاتا ہے، اس کے پاس نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا۔ یہ نمبر 3 تھا شیطان کو بھگانے کا طریقہ، مسنون اذکار کیے جائیں۔ نمبر 4 قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم، قرآن مجید ہم تک پہنچایا ہے، فرقان حمید ہم تک پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم اس کی تلاوت کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صبح پڑھ لیا، صبح تو لازمی تلاوت کیا کریں، شام کو بھی، بلکہ اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے وقت جب آپ کو موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اس کو زبانی پڑھا کریں، اوپر سے دے کر پڑھا کریں۔ 4 طریقوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 1 شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کریں۔ نمبر 2 جب اذان ہوتی ہے۔ نمبر 3 مسنون اذکار کرنے سے۔ نمبر 4
شیطان کیسے بھاگتا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کو بھگانے کے مزید طریقے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، صحیح مسلم ہے صلاۃ المسافرین میں، باب استحباب صلاۃ النافلۃ فی بیتہ، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں انسان رہتا ہے پوری زندگی، اس نے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ قبرستان کیا مطلب؟ قبرستان گھر کب بن جاتے ہیں؟ جب قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے گھر میں سورۃ البقرہ لازمی پڑھا کریں۔ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو یہ تلقین کیا کریں کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے وہ گھر حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ قبرستان ہے۔ ہم نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ حق کی، وہ سچ کی۔ ایک طریقے سے گھر قبرستان نہیں بن سکتا جب ہم سورۃ البقرہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ اور دیگر وظائف ہیں، لیکن شیطان کو بھگانے کے یہ چند فارمولے میں نے آپ سامعین کو بیان کیے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامیں، ان پر یقین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر دین ختم کر دیا، اس کے بعد کوئی نیا بیان نہیں آئے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دین ہے، اس کے مطابق عمل کیا کریں۔ یہ شیطان کو بھگانے کے چند طریقے میں نے آپ سامعین کو بیان کیے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو معمول بنائیں اور پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔